السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ہزاروں میں 72 تھے وہ تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تھے وہ تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ اذان کہہ گئی جہاں میں حضرت بلال کی ہستی، اذان کہہ گئی جہان میں حضرت بلال کی ہستی، اور نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے، اور نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے۔ محترم حاضرین و سامعین کرام، یاد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس ہے، اور حضور سیدی مرشدی و مولائی حضرت سید شاہ غلام سرور بیابانی رحمۃ اللہ علیہ المعروف فاروق پاشا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ فاتحہ بھی اس مجلس کا عنوان ہے۔ مختصر سے وقفے ہی میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوا اتنا عرض کرتا چلوں کہ ابتدا ہی سے اس ماہ مبارکہ کی نسبت سے مناسبت سے حسنین کریمین کی عظمت و رفعت کا چرچا ہوا، حسنین کریمین کی شان و عظمت بیان ہوئی۔ حاضرین کرام، یہ حسنین کریمین کی عظمت و رفعت کا بیان کرنے کا مقصد غلامان حسین کا صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ کہ جن کی یہاں پر یاد منا رہے ہوں وہی حسین ابن علی، وہی مولائے کائنات کی بارگاہ ہمیں بھی ہماری ان مجلسوں کا ذکر ہو جائے۔ بتایا گیا کہ سیدنا مولائے کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا شاندار اور فصیح اور بلیغ خطاب فرمایا کرتے۔ آپ کی خطابت کا 4 دانگ عالم میں چرچا مشہور تھا، آپ کی خطابت کی دھوم تھی، اور جب کبھی خطبہ ارشاد فرماتے تو لوگوں کے دلوں میں اپنی بات کو پہنچا دیا کرتے، فن خطابت کے شہسوار مانے جاتے۔ بلکہ یوں کہا جائے تو بے جانا ہے کہ دنیا میں اگر کسی کو زبان ملی ہے تو مولائے کائنات کے فیضان سے عطا کی گئی۔ زبان اور کلام پر اتنا عبور سیدنا مولائے کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا۔ لوگوں نے خواہش کی کہ حضور آپ تو بڑا فصیح اور بلیغ خطاب کرتے ہیں، مگر بہتر ہے کہ آپ کے شہزادے بھی خطاب فرمائیں، آپ کے شہزادے بھی بیان فرمائیں۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے حسن، خاندان نبوت کے چراغ ہو، لوگوں سے تم بھی خطاب کیا کرو۔ سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے کہ ابا جان، آپ کے ہوتے ہوئے زبان کھولنے میں مجھے حیا آتی، آپ باب العلم ہیں، علم کے شہر کا دروازہ، آپ کے سامنے زبان کھولنے سے مجھے پس و پیش ہوتا ہے، مجھے حیا آتی ہے۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں کسی چیز کے آڑ میں چلا جاتا ہوں، تم لوگوں سے خطاب کرنا،
مولائے کائنات سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیوار کی آڑ میں جا کر بیٹھ گئے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیوار کی آڑ میں جانے کے بعد امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پر تشریف فرما ہوئے اور ایسا فصیح اور بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں نے ہوا ہوا کی، اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگے کہ اے علی، تمہارے بیٹے نے کیا شاندار خطبہ ارشاد فرمایا۔ مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں، حسن اچھا بیان کیسے نہ کرتا، آخر بیٹا کس کا ہے؟ آخر حسن بیٹا کس کا ہے؟ کیسے اچھا خطاب نہ کرتا؟ بزرگوں نے ارشاد فرمایا، علماء ربانیین نے ارشاد فرمایا کہ محافل حسین کو منعقد کرو اور اس نظریے کے ساتھ بیٹھ جاؤ کہ کل حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمال کو مولائے کائنات نے اپنی جانب منسوب کر کر کہا کہ کیسے اچھا نہ کرتا، آخر بیٹا کس کا ہے۔ ہم بھی اگر مولائے کائنات کے شہزادوں کی محفل سجائیں اور کوئی بعید بات نہیں، کوئی جانے والا جا کر مولائے کائنات کی بارگاہ میں کہے کہ اے علی، تمہارے شہزادوں کا کیا خوب چرچا ہو رہا تھا، تمہارے پیاروں کی کیا باتیں سنائی جا رہی تھی، کیا اچھی اچھی باتیں، کیا اچھا تذکرہ ہو رہا تھا، مولائے کائنات وہی کمال کو پھر اپنی جانب منسوب کر لے اور اپنی زبان سے وہ ایک بار پھر فرما دیں، آخر کیسے ذکر نہ کرتے ہیں؟ بتاؤ تو صحیح، غلام کس کے ہیں؟ غلام ہیں جس کے تو تذکرہ کریں گے ہی آقاؤں کا۔ آج دنیا حیران اور پریشان ہے کہ آخر ان کا اتنا ذکر کیوں ہوتا۔ دو ہی جملوں میں عرض کر دوں کہ جو جس کا غلام ہو بس انہی کا ذکر کرتا ہے، انہی کے گن گایا کرتا۔ مولائے کائنات کے اور بالخصوص ماہ محرم میں حسنین کریمین کی یاد کے لیے ہم کو باخبر ہو جانے کی ضرورت ہے۔ آج ہر کوئی یاد حسین کا جلسہ منعقد کر رہا، بینر پر صرف یاد حسین نام دیکھ کر گمراہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، عنوان کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا والوں نے یہ ایک نیا چال چلی ہے تاکہ ہم حسین کے غلاموں کو اپنے داؤ پیچ میں لے لیں اور ہمارے ایمان اور عقیدے کو بگاڑ ڈالیں۔ ایک چال چلی ہے کہ ہم ہر بینر پر حسین نام کو دیکھ کر گرویدہ نہ ہو جائیں، گمراہی کا شکار نہ ہو جائیں، بلکہ دیکھیں کہ حسین کے نام پر بلایا کس لیے جا رہا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے بس اتنا عرض کر دوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حسنین کریمین شبیہ تھے، جیسا کہ مجھ سے پیشرو خطیب نے کہا کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر انور سے لے کر سینے اطہر تک مصطفیٰ جان رحمت کے مشابہ، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے مبارکہ سے لے کے قدوم پاک تک مصطفیٰ جان رحمت سے مشابہ رہے۔ بزرگوں نے ارشاد فرمایا یہ مشابہت صرف ذات کی حد تک نہیں رہی، بلکہ ان دونوں نواسوں نے سیرت پاک مصطفیٰ کا حق کو ادا کر دیا۔ سینے اطہر سے تک امام حسن مجتبی مشابہ ہو گئے، سینے اطہر سے لے کر قدوم پاک تک امام علی مقام مشابہ ہو گئے، اور نہ صرف ذات تک مشابہت اختیار کی بلکہ سیرت پاک مصطفیٰ کو دو پہلوؤں میں بانٹ دیا، اور ایک پہلو کو حسن مجتبی نے بیان کر دیا اور ایک پہلو کو امام علی مقام نے لے کر حق ادا کر دیا۔ کیسے حق ادا کیا؟ کہا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے دو پہلو ہیں۔ آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہم پڑھیں گے تو یہ بات واضح ہوگی کہ مدنی تاجدار کی سیرت مبارکہ کے دو پہلو ہیں، ایک ہجرت سے پہلے کا پہلو، ایک ہجرت کے بعد کا پہلو۔ ہجرت فرمانے سے پہلے جو زندگی مصطفیٰ جان رحمت نے گزاری اس کو مورخین نے مکی پہلو، مکی زندگی کے نام سے یاد کیا۔ ہجرت کے بعد جو زندگی مبارکہ مصطفیٰ جان رحمت نے گزاری اسے مدنی زندگی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے دو پہلو، ایک مکی زندگی، ایک مدنی زندگی۔ حاضرین کرام، مکی زندگی میں مصطفیٰ جان رحمت نے کیا کیا؟ دشمنوں نے آپ پر تکالیف برسائے، آپ نے صبر فرمایا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، مصطفیٰ جان رحمت نے صبر فرمایا،
آقا علیہ السلام کے مبارک جسم پاک پر کچرا ڈالا گیا، آقا علیہ السلام نے صبر فرمایا، جواب نہیں دیا، ان کے مقابلے کے لیے نہیں اترا ہے۔ مکی زندگی مصطفیٰ جان رحمت کی صلح اور امن کی رہی، صلح و داشتی کی رہی۔ یوں تو امن کا پیغام مصطفیٰ جان رحمت کے قدوم پاک ہی سے آیا ہے، مگر سیرت پاک میں جو پہلو بالخصوص نمایاں ہوتا ہے مکی زندگی میں، یہ آقا علیہ السلام کا صبر فرمانا۔ مدنی زندگی میں کیا کیا؟ دشمنوں نے بس ارادہ کیا کہ چلو اب ہم مقابلہ کرتے ہیں اور یہ مختصر سی جماعت کو ختم کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے حکم خداوندی پا کر صحابہ کو بھی حکم دے دیا کہ اب ہمیں خاموش بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ اب جماعت بنانی ہے اور تلواروں کو بے نیام کر کر میدان میں آ کر ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ مکی زندگی وہ پہلو جہاں مصائب پر صبر ہوتا، اور سیرت پاک مصطفیٰ میں مدنی زندگی وہ پہلو جہاں پر دشمنان اسلام کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور حاضرین کرام، نواسہ رسول حسنین کریمین نے مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت مبارکہ کے ان دو پہلوؤں کو ایک ایک بانٹ لیا ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر متمکن ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ خلافت میرے حوالے کر دی جائے، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت حوالے کر دی۔ لوگوں نے کہا کہ اے امام، خلافت دیتے کیوں ہو؟ اشارہ کرو، ہم اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امام عالی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ہرگز یہ گوارا نہیں کرتا کہ مسلمان کا خون بہایا جائے، میں تو اس معاملے میں صبر کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ اے حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج آپ کے لیے آر کا دن ہے۔ آر کہتے ہیں شرمندگی کو۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ لوگوں، یہاں کی آر وہاں کی نار سے بہتر ہے۔ میں یہاں کی آر کے بدلے وہاں کی نار کا مستحق بننا نہیں چاہتا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے صبر کیا، آقا علیہ السلام کی مکی زندگی کے پہلو کو پیش کیا ہے۔ گویا بتا دیا کہ دنیا والوں، میں نہ صرف بسر انور سے لے کر سینے اتھر تک مشابہ ہوں، بلکہ مصطفیٰ کی پہلی سیرت پاک مصطفیٰ کا پہلا پہلو مکی زندگی کا روشن مینارہ ہوں۔ جو کئی مصطفیٰ کی پہلی زندگی مکی زندگی کو دیکھنا چاہتا ہے، میرے سراپے کو بھی دیکھ لے اور میری سیرت کو بھی دیکھ لے، وہ سراپا مجھ میں مصطفیٰ جان رحمت کے جلووں کو دیکھنے والا ہوگا۔ اور پھر مصطفیٰ جان رحمت نے تلوار نکالی۔ مدنی زندگی میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے میدان کربلا میں تلوار کو بے نیام کر لیا۔ دنیا والوں کو بتا دیا کہ دنیا والوں، میں نہ صرف سینے اتھر سے لے کے قدم پاک تک مشابہ ہوں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی دوسری پہلو، سیرت پاک مصطفیٰ کا دوسرا پہلو، مدنی زندگی کا روشن مینارہ ہوں۔ جیسے مصطفیٰ نے مکے میں تلوار نہیں اٹھائی، میرے بھائی حسن مجتبی نے خلافت دے دی مگر تلوار اٹھانا گوارا نہیں کیا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے مدینے میں تلوار اٹھائی ہے، اب میں اس پہلو کو روشناس کرتا ہوں اور یہاں تلوار کو نیام میں رکھ کر صبر نہیں کرتا، بلکہ تلوار کو نکال کر منافقین کو پہلوؤں کو، منافقین کے چہرے کو بے نقاب کرتا ہوں۔ مکی زندگی کے پہلو کو امام حسن مجتبی نے واضح کر دیا، مدنی زندگی کے پہلو کو امام علی مقام نے واضح کر دیا۔ گویا نہ صرف سیرت ذات پاک مصطفیٰ کے مشابہ ہوئے، بلکہ اپنی زندگی بھی سیرت پاک مصطفیٰ کے مشابہ قرار دی۔ حاضرین کرام، آخر میں اتنا ہی عرض کر دوں کہ آج ہم جن سے غلامی کی نسبت رکھا کرتے ہیں اور جن کے نام پر یہاں پر جمع ہیں، میری مراد حضور سیدی مرشدی و مولائی حضرت سید شاہ غلام سرور بیابانی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، الحمدللہ حضور سیدی مرشدی و مولائی اسی خانوادے بلکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی عالم حسینی سعادات کا شرف رکھا کرتے ہیں۔ اور پھر آپ کا بھی محرم شریف میں 3 تاریخ کو وصال اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہاں، نسل کا کمال، نسل کی معراج یہ ہے کہ وہ اصل کے ساتھ جڑ جائے۔ اصل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشرے میں سیدی مرشدی و مولائی کا وصال مقدس اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہاں،
نسل اور اصل کبھی جدا نہیں ہو پاتے. نسل اور اصل چاہے دنیا میں کتنے ہی وقفے کے بعد آ جائیں, نسل کا اصل کے ساتھ ایسا گہرا تعلق ہوا کرتا ہے کہ جب کبھی نسل کو دیکھا جائے تو اصل کے جلوے دکھا کرتے ہیں, اصل کی یاد تازہ ہوا کرتی ہے اور اصل کے کمالات کا ظہور ہوا کرتا ہے. الحمدللہ جتنوں نے سیدی مرشدی و مولائی کے جمال جہاں آرا کا دیدار کیا ہے وہ اس بات کے اطمینان ہوئے قلب رکھا کرتے ہیں کہ نہ صرف انہوں نے نسل کی شکل میں سیدی کو دیکھا ہے بلکہ انہی کی شکل میں اصل حسین ابن علی کو دیکھا ہے, انہی میں اپنی اصل امام مولائے کائنات مولا علی کو دیکھا ہے, انہی میں اپنی اصل سید الکائنات رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کو دیکھا ہے. شکر عزت اور بانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عظیم الشان ہستی کی غلامی کی نسبت عطا فرمائی ہے کہ جو نہ صرف نسلاً ہمیں فیضان سے مشرف کرتی ہے بلکہ اپنے دیدار کے ذریعے سے اصلوں کی اپنی اصلوں کے فیضان سے بھی ہمکنار کرتی ہیں بلکہ دیدار سے مشرف فرمایا کرتی ہیں. آخر میں دعا کہوں کہ مولا تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت دل میں پیدا فرما اور سیدی مرشدی و مولائی کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.